ہاں جی، کتنے لوگ آن لائن ہیں؟ ہاں جی، گڈ مارننگ صبا، سدرا، الفا، رولکا، وردہ، شائستہ، کیسے ہو آپ لوگ؟ کیسی جا رہی ٹھنڈ؟ گڈ مارننگ وردہ، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سناؤ؟ گڈ وردہ، کیسی ہو صبا، کیسی ہو شائستہ، ٹھیک ہو؟ گڈ مارننگ۔ ہاں جی وردہ، گروپ میں سب کو انفارم کرو کہ لیکچر سٹارٹ ہو گیا، جلدی سے آن لائن ہو سب لوگ، 5 منٹ ہو گئے ہیں۔ گڈ مارننگ ہیرا، کیسی ہو؟ گروپ میں میسج کرو سب لوگ جلدی سے آن لائن ہو، 5 منٹ ہو گئے، صرف 6 لوگ آن لائن ہیں۔ لیکچر سٹارٹ کرنا ہے 2 منٹ تک، انہیں کو سب لوگ آن لائن ہو جلدی سے۔
गुड मॉर्निंग, कैसे हो रोलिका, समर, सायरा, कैसे हैं आप लोग? आप लोग टाइम से ऑनलाइन क्यों नहीं होते? इतना टाइम क्यों लगाते हो? चलो मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है। रोल ट्रांजिशन वाला हमारा अभी तक चल रहा है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बस हम उसकी एंड स्लाइड्स पे जा रहे हैं। हाँ जी फातिमा, कैसी हो? ठीक है सिद्रा, ठीक है। स्लाइड्स नजर आ रही सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर स्लाइड्स का कोई इशू हो तो मुझे टाइमली इन्फॉर्म कर देना। शौक के हमने फेजेस देखे हैं, इनअप्रोप्रिएट अप्रोच देखी है, फेजेस देखे हैं, ठीक है। फेजेस हमने देखे हैं, फेजेस के बाद हमने डिग्री देखी है। ट्रांजिशन देखा, उसकी स्टेजेस देखी हैं। आज मैं ख्वाब देखा कि हम सब इंटर्नशिप में चले गए हैं। वेरी गुड, अच्छा ख्वाब है। तुम तो तरक्की की तरफ जा रही हो फातिमा, अगर तुमने ये ख्वाब देखा है तो। अच्छा, रियलिटी शो के हमने रीजंस देखे थे जो कि स्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं। 4 रीजंस थे इसके। रियलिटी ऑफ प्रैक्टिस था, अनफेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन था, लैक ऑफ प्रोफेशनल था, रिलेशनशिप और लैक ऑफ क्लिनिकल जजमेंट। फिर इसके बाद स्पेशल नीड्स ऑफ वॉइस नर्स हमने देखी थी, उसमें हमने इंटरपर्सनल स्किल्स देखी थी, और इसके साथ हमने क्लिनिकल स्किल्स देखी थी। क्लिनिकल स्किल्स का हमने ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स देखी थी। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में मैंने आपको बताया था कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल सब चीज़ों का पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। अली तुम यस बोलते हो, उसके बाद गायब हो जाते हो। और अगर आज तुम पूरे लेक्चर में प्रेजेंट ना रहे ना तो मैं तुम्हारी एब्सेंट लगाऊंगी सारे लेक्चर्स में, प्रीवियस भी जो गुजर गए। मैं कोई भी मैं कुछ भी क्वेश्चन करती हूँ, आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स देखी थी, अब उसके साथ ही हमने डेलीगेशन स्किल्स देखी थी। प्रायोरिटी सेटिंग देखा था कि अगर आप प्रायोरिटी सेटिंग कर लेते हो, आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हो, तो उससे आपको जो है वो चीज़ों को मसलों आपको आप सक्सेस की तरफ ज़्यादा इजीली जाते हो, अच्छे से जाते हो और चीज़ें अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हो। बाई कल्चरलिज्म हमने देखा था। रोल मॉडल एंड मेंटोर्स आज का हमारा जो है। स्ट्रेटजीज क्या है टू ईज ट्रांजिशन। हमने फेजेस देखे और हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, और इसके अलावा रियलिटी शो देखा, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। ये सब देखने के बाद अब बात आ जाती है स्ट्रेटजी की, कि हमने स्ट्रेटजी टू ईज ट्रांजिशन को हम किस तरह ईज कर सकते हैं, ईजी बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले बायकल्चरलिज्म था। दूसरा हमने देखेंगे आज हम कि रोल मॉडल और मेंटोर्स का क्या मतलब है। अब जैसे शाला हमारे की पॉलिसी बन रही है कि जो टीचर्स हैं उनको एज अ रोल मॉडल किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, या एज अ मेंटोर हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चों के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसके लिए हम लोग ये पॉलिसी बना रहे हैं कि
ایک جو ٹیچر ہے اس کے پاس جو ہے کتنے ایک ٹیچر کے پاس جو ہے وہ ہر کلاس سے 10 اسٹوڈنٹس دیے جائیں گے اور وہ ایز اے مینٹور کام کرے گی ان اسٹوڈنٹس کے لیے، ایز اے ایڈوائزر، ایز اے جو ہے وہ کاؤنسلر، ایز اے سپروائزر۔ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، جیسے یہ فرسٹ کے 10 لوگ لگا لو، علی ہے، سلیمان ہے، فاطمہ ہے، رولیکا ہے، سائرہ ہے، صبا ہے، آپ یہ ٹوٹل 10 لوگ، آپ کی جو مینٹور ہے وہ میں ہوں۔ سپوز آپ کو جو بھی پرابلم آئے گا آپ میرے ساتھ ڈسکس کرو گے، میرے سے بات کرو گے، میرے سے مشورہ لوگے، اس میں آپ اپنا پروفیشنل، فائنینشیل، ایموشنل، سوشل، ہر طرح کی ایڈوائس اور ہر طرح کی ہیلپ آپ میرے سے لے سکتے ہو۔ یہ اس طرح کا ایک مینٹور سسٹم بنایا جائے گا اور یہ ٹرانزیشن میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے مجھے کہا کہ میڈم ہمیں اس چیز میں پرابلم آ رہی ہے، فرسٹ ایئر میں ایسے تھا، سیکنڈ ایئر میں اب یہ ہو رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ یا میڈم جب ہم تھرڈ ایئر تھے ہمارے ساتھ ایسے تھا، اب جب سے فورتھ ایئر میں گئے ہیں ہمیں بڑی پرابلم آ رہی ہے۔ آپ اس طرح کی بات اپنی کنوے، آپ کو وہ جو پرابلم آ رہی ہے نا، اس کے لیے جب آپ مجھے اپروچ کرو گے نا، جب آپ میرے سے مشورہ کرو گے اور میں آپ کو گائیڈ کروں گی، تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے لیے ایزی ہو جائیں گی۔ کیسے ایزی ہو جائیں گی؟ جب آپ چیزوں کو ایکسیپٹ کر لو گے، جب آپ چیزوں کو سمجھ جاؤ گے کہ یہ چیز جو ہے وہ کہ ہمارے فائدے کے لیے، اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں یہ بینیفٹ ہوگا، ہمیں یہ چیز ایسے کرنی چاہیے، تو وہ پھر ہمارے لیے جو ہے وہ چیزوں کو ہمیں نیکسٹ اسٹیپ میں بڑھنا بھی، اسٹیپ اپ کرنا بھی ہمارے لیے ایزی ہوگا، اور وہ ہمیں اتنا ہمارے لیے پرابلمٹک نہیں ہوگا۔ جو ہمارے دماغ میں الجھنیں چل رہی ہیں نا، تو جو ہمارے سینئر ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو جب اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، تو ہم چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھ پاتے ہیں، اور ہم چیزوں کو جو ہم اپنی سجیشنز یا ہم اپنی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا نظریہ غلط ہے، ہمارا کنسیپٹ اس چیز کے بارے میں غلط ہے کہ یہ کام ایسے ہے، لیکن جب ہمیں چیز ایکسپلین کی جائے گی تو ہمارا نظریہ چینج ہوگا، تو وہ چیز ہمارے لیے تھوڑی سی اس چیز کو اڈاپٹ کرنا، اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا ایزی ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح آ جاتا ہے رول ماڈل اور مینٹورز۔ اسٹاف نرس کین بی اے رول ماڈل فار اے نوائس نرس بٹ ہیو نو انٹریکشن ود دا نوائس۔ کیا ہے؟ جو اسٹاف نرس ہوتی ہے کین بی اے رول ماڈل فار، کوئی بھی اسٹاف ہوگی نا جو وارڈ کے اندر کوئی بھی ایز اے نرس کام کر رہی ہے آپ کی سینئر، وہ وہاں پہ کیا ہوگی کہ وہ ایک رول ماڈل ہوگی نیو نرس کے لیے، ٹھیک ہے، بٹ ہیو نو انٹریکشن ود دا نوائس۔ بھلے وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے ڈائریکٹلی یا نہیں کرتی، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس وقت جو نرسز ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کے لیے وہ رول ماڈل ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ جو ٹیم لیڈر ہے اس کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن اس طرح سے نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہتے ہو کہ میں جب بھی کہ وہ فلانی بندی ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے، میں اس سے بڑی امپریس ہوں، میں نے اب اسی سے کام سیکھنا ہے، اس کو میں نے دیکھا وہ بڑا بھاگ بھاگ کے کام کرتی ہے، اس کو میں نے دیکھا وہ بڑا اچھا مینیج کرتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس طرح کی بات کرتے ہو۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی کسی کے لیے ججمنٹ رکھتے ہو، اس طرح کا کوئی کسی کے لیے کنسیپٹ رکھتے ہو، تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے بہت سارے مسئلے حل کرتا ہے اور اس سے آپ کی لرننگ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح کی جب آپ کسی کے لیے اپنے سجیشنز یا اپنے مائنڈ میں کسی کے لیے اس طرح کا کنسیپٹ رکھتے ہو تو اس سے پھر آپ کو سیکھنے میں زیادہ ہیلپ ملتی ہے۔ کیسے؟ کہ بھلے آپ ڈائریکٹ انٹریکٹ نہیں کرو گے، لیکن آپ یہ دیکھو گے کہ بھائی جو میرے ساتھ سینئر ہے نا وہ اپنا کام بڑا ٹائملی مینیج کرتی ہے، اس کی میڈیسن بھی لیٹ نہیں ہوتی، اس کی میڈیسن جو ہے وہ ساری میڈیسن بھی ٹائم سے آئی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے پیشنٹ بھی اس سے سیٹسفائی رہتے ہیں، کبھی اس کی کمپلینٹ بھی نہیں میں نے سنی۔ وہ کس طرح سے مینیج کرتی ہے؟ آپ کے مائنڈ میں یہ کوسچن آتا ہے، پھر آپ یہ سوچتے ہو کہ نہیں یہ بندی جو ہے نا یہ اتنا پرفیکٹ کام کرتی ہے، یہ اس کی ٹریننگ اچھی ہے، یہ اچھی جگہ سے ٹرینڈ ہے، یہ پنکچوئل ہے، یہ اوبیڈینٹ ہے، میں اس سے یہ چیزیں سیکھوں گی۔ آپ جب اس کو آپ رول ماڈل بنا لیتے ہو یا اپنا مینٹور بنا لیتے ہو تو آپ بہت زیادہ چیزیں سیکھتے ہو۔ ہمیشہ ہم اپنا ایک آئیڈیل پرسن رکھتے ہیں جس کو فالو کرتے ہوئے ہم چیزوں کو کرتے جاتے ہیں۔ مینٹورز آر ایکسپیرینسڈ نرس۔ مینٹور جب ایکسپیرینس نرس ہوتی ہے who must be willing to commit to a 6 month relationship with the novice nurse۔ ایک جو مینٹور ہوتی ہے اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کم از کم بھی کسی بھی نیولی جو ہائر ہے یا نیولی جوائنر ہے اس کو کم از کم بھی 6 ماہ ضرور دے گی اپنے ساتھ کام کرنے، اس کے ساتھ کام کرنے کا 6 ماہ کا کانٹریکٹ ہوگا اس کا لازمی، ٹھیک ہے، اور وہ بلنگلی کرے گی 6 منتھ تک،
ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اپنا مینٹور کا ریلیشن رکھے گی. پھر اس کے بعد ہے مینٹور ہیلپ نوائس نرس سیٹ اینڈ ریچ ریئلسٹک گولس بائی ری انفورسنگ اینڈ ریکمینڈنگ. جو مینٹور ہوتی ہے وہ ہیلپ کرتی ہے نیو جوائنر کی کہ وہ کیا کرے کہ سیٹ کرے اور ریچ کرے ریئلسٹک گولس کو. آپ کو ریئلٹی کے اندر رہنا بتائے ریئلٹی کیا ہے، ریئلسٹک اپروچز کے بارے میں وہ بتائے گی کہ ریئلٹی یہ ہے، آپ نے اس طریقے سے اس کو فیس کرنا ہے، یہ کام اس طریقے سے ہوگا. اس طرح کی جب آپ کو گائیڈ لائن پراپرلی ملے گی تو آپ کی اپروچ جو ہے وہ سولوشنز کی طرف ڈفرینٹ ہوگی. تو جو لوگ جو ریئلٹی میں نہیں رہتے، جو لوگ اپنی فینٹیسی میں رہتے ہیں نا، ان کے لیے زیادہ پرابلمز آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو مینٹور ہوگی وہ کیا کرے گی، آپ کو ریئلسٹک گولز بتائے گی، کیسے انفورس کر کے بھی، ری انفورس کر کے بھی، اور ریکمینڈ کر کے بھی. دونوں طریقے سے آپ کو گولز بتا سکتی ہے، آپ نے کس طریقے سے گولز کو میٹ کرنا ہے، کیسے اچیو کرنا ہے. یہ مینٹور اور رول ماڈل کا کام ہے. اس کے علاوہ پرسیپٹرز کون ہوتے ہیں؟ پرسیپٹرز وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں چیزوں کو سمجھنے میں، پرسیو کرنے میں. وہ اپنی آنکھ سے آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں. جیسے کہ پرسیپٹرز پروگرام have gained popularity as a means to socialize the novice nurse into profession and to ease tension of transition from student to nurse. جو پرسیپٹر ہے اس کا رول یہ ہے کہ جب آپ کی لائف میں اتنا بڑا چینج آیا، اتنا بڑا ٹرانزیشن ہوا کہ آپ اسٹوڈنٹ سے جب اسٹاف بنے تو ایک دم سے دنیا ہی بدل جاتی ہے. جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا تو ہماری آنکھیں نہ صرف کالج دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہم صرف کالج کو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف اس نظروں اتنی حد تک ہماری ویژن ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا دنیا میں اور کیا ہو رہا ہے، نہ ہم کچھ جان پاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب آ جاتی ہے بات، جب ہم سینئر ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ بہت بڑی ہے، دنیا بہت براڈ ہے. جب آپ اسٹاف بن جاتے ہو، جب آپ نرس بن جاتے ہو، تو پھر آپ جب چیزوں کو اپروچ کرتے ہو یا چیزوں کو دیکھتے ہو تو پھر آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کہہ لو، میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ جب میں اسٹوڈنٹ سے جب پروفیشنل نرس بنی یا میں اس میں آئی، اپنے بانڈ ایئر میں آئی، جیسے کہ انٹرنشپ ہوتی ہے، تو اس میں میری ویژن اور ہوگی. مجھے ایسے لگا جیسے میرے پار نکل آئے ہیں، میں آزاد ہو گئی ہوں اور مجھے نا براڈ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی. میری ویژن تھوڑی سی واسٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، پہلے ہم کیا تھے، کنویں کے مینڈک تھے. یہ کالج ہے، کالج کے اندر رہنا ہے، یہاں پہ کھانا پینا ہے، روز ڈیلی 8 بجے اسٹڈی کے لیے جانا ہے رات کو، اور 8 سے لے کے 10 بجے تک اسٹڈی ہوگی. روم میں آتے ساتھ ہی لائٹس آف کر دینی. اس کے باہر دنیا کیا ہے ہمیں کچھ نہیں تھا پتا، ہم کچھ نہیں تھے جانتے. صبح چاہے مارننگ ہے یا ایوننگ ہے، سب نے صبح 8 بجے اٹھ کے ادھر جانا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے. اس سے پہلے پریئر ہوگی اور 7 سے لے کے 8 بجے تک پریئر ہوگی، وہ اٹینڈ کرنی ہے. 8 بجے ڈیوٹی شروع ہو جائے گی، جا کے سب نے اوور لینا. مارننگ سب نے کرنی ہے 12 بجے تک. اس کے بعد شفٹس ڈیوائڈ ہوں گی. اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ یہ ایوننگ میں جائے گا کہ نائٹ میں. یعنی کہ روسٹر تو بنا ہوتا ہے، آلریڈی بنا ہوتا تھا روسٹر، لیکن اس میں یہ تھا کہ بعد میں جا کے جو ہے نا وہ مارننگ والے مارننگ پہ رہتے تھے اور ایوننگ والے ایوننگ کے لیے چلے جاتے تھے. پھر جو ایوننگ والے تھے وہ 4 بجے واپس آتے تھے. 12 سے لے کے 4 بجے تک ان کو درمیان میں بریک ہوتی تھی، لیکن مارننگ میں سب ایک دفعہ اٹھ کے ڈیوٹی پہ ضرور جاتے تھے. اور اس طرح کا جو پیٹرن تھا، اس طرح کی بروکن ڈیوٹیز اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ صبح اٹھنے کے، پریئر کرنے کے اور پنکچویلٹی کے اور اسٹرانگ ہونے کی، فٹنس کی عادی بنے. یہ اس طرح سے رول تھا. تو اس میں جو ہمارے پرسیپٹرز ہیں ان کا کیا ہے، جو پرسیپٹر پروگرام ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے اور آج کل وہ بہت پاپولیرٹی لے رہا ہے. کیونکہ اس سے جو ہے وہ سوشلائزیشن ہو رہی ہے نوائس نرس انٹو دا پروفیشن. وہ اپنے پروفیشن کے اندر گھس رہی ہے، سیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، اینڈ ٹو ایز ٹینشن. اور اس کی ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے کس چیز کی، جب وہ ٹرانزیشن فرام اسٹوڈنٹ ٹو نرس میں جاتی ہے تو اس کی ویژن تھوڑی سی براڈ ہو جاتی ہے، اس کو گائیڈ کرنے والا کوئی ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، اس کی ایک سمپل اگزامپل ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نرسنگ کا نہیں ہے، ہیرا کا نہیں ہے. ہیرا کا مجھے پتا ہے کہ یہ ایک ہی بہن ہے ہیرا کی، اور نہیں ہے. اور آپ لوگوں میں سے اور کسی کا بیک گراؤنڈ ہے نرسنگ کا؟ جیسے رولیکا کی ایک تو اپنی بہن نرسنگ میں ہے، دوسرا اس کی بہن ادھر ہی تھی. ٹھیک ہے، اب اسی طرح ضلع عمانی اس کا نام حوریہ کی بہن بھی تھی نرسنگ میں، پلس وہ شالامار میں تھی. تو آپ لوگوں کے لیے شالامار بہت ہی ڈفرینٹ تھا، انٹائرلی ڈفرینٹ تھا، کیونکہ شالامار آپ کے لیے گھر جیسا ہی تھا. ٹھیک ہے، یہ سچویشن تھی.
کیونکہ آپ کو سارے رولز ریگولیشن ساری باتوں کا آلریڈی پتا تھا. آپ لوگوں کو جن کا بیک گراؤنڈ ہے اسپیشلی جن کے بہن بھائی یہیں پہ ہی ہیں. اچھا صبا کا بھی نہیں ہے, سدرا کا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, سلیمان کا بھی نہیں ہے. سلیمان تم تو کہو ہی نا اب یہ بات. اچھا نزت کا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کے لیے نرسنگ تھوڑی سی ایک نا جھجک والی چیز تھی کہ ہم کہاں پہ آ گئے ہیں. عرفہ کا بھی نہیں ہے. تو ہمارے لیے نرسنگ کو اوور آل سمجھنا, اڈاپٹ کرنا, پھر وہ کرنا 0% بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا, لیکن سدرا آپ کے ساتھ تو آپ کا سپورٹ سسٹم تھا نا, آپ دونوں بہنیں تھی. سلیمان ہے پر میرے آنے والے بچوں کا بیک گراؤنڈ سلیمان تم اچھا پھر اس کے بعد ہے یہ ہو گیا. پھر کیا ہوا کہ جن لوگوں کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ ٹرانزیشن ان کے لیے, ٹرانزیشن کی ایکسیپٹنس ان کے لیے پرابلمٹک ہوتی ہے جن کا کوئی اس بیک گراؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے نہیں. لیکن جن کے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا, اس کے اکارڈنگ اڈاپٹ کرنا, اس کے اکارڈنگ پرفارم کرنا, وہ تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی وی این ہے آلریڈی. جیسے کہ ہمیں پتا ہے, اب جیسے میں نرسنگ میں جب گئی, میری 2 بہنیں نرسز تھی, تو مجھے پتا تھا بھائی ایسے ہی ذلیل ہونا ہے. مجھے پتا تھا کہ ایسی ہی ڈیوٹیز آئیں گی, مجھے پتا تھا ایسے ذلیلوں کے کام کرنا ہے. اب میری جو دونوں بہنیں ہیں نا وہ بڑی ڈیووشنل تھی کام کے لیے. میں آپ کو اب ایک بات بتاتی ہوں مزے کی. ہر تہوار پہ نا ہم نے جب ان کو کہنا نا کرسمس ایسٹر پہ کہ چھٹی, میری جو دوسرے نمبر والی بہن ہے وہ کہتی تھی باقی دور کی ہیں, میں نے انہیں چھٹی پہ بھجوا دیا, میں کرسمس پہ ڈیوٹی کر لوں گی, میں ایسٹر پہ ڈیوٹی کر لوں گی. اس نے ہر تہوار پہ ڈیوٹی کرنی ہے اور باقیوں کو اس نے گھر بھیج دینا. تو ہم لوگوں کی اس سے یہ لڑائی ہوتی تھی, تو بھلے لوکل ہے یا ڈے اسکالر ہے, ڈیوٹیز کی بات بتا رہی ہوں, ٹریننگ کی. اچھا مشال کی بھی سسٹر ہے, صحیح. تو ہم نے اسے کہنا کہ بھائی تو بھلے تو لوکل ہے لیکن تجھے بھی تو چھٹی کی ضرورت ہے نا, تو نے ہمارے ساتھ نہیں گزارنی. ہم سارا وقت انتظار کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی مطلب تم لوگ ویسے سارا وقت نہیں ہوتے ہو, لیکن اب جب تہوار ہے کم از کم وہ دن تو ہمارے ساتھ گزارو. امی نے بھی بولنا, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لے رہی چھٹی, نہیں مجھے نہیں مل رہی, بس چھوڑو میں ڈبل کر لوں گی, مجھے سیلری مل جائے گی. ٹھیک ہے, نرسز کا یہ بڑا ٹارگیٹ ہوتا ہے. اچھا میں نے ایک بات پلے سے باندھ لی تھی, وہ یہ میں نے یہ بات پلے سے باندھ لی تھی کہ بھائی کچھ بھی ہو تہوار پہ, چاہے کوئی لوکل ہو, چاہے دور کا ہو, چاہے نزدیک کا ہو, اپنی چھٹی 3-4 لازمی لینی ہے, چاہے جھوٹ بول کر لو, چاہے بہانے سے لو, جیسے بھی لو. کیونکہ بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ تہوار گزارنا ہے, گھر والے بہت اکیلا محسوس کرتے ہیں, گھر والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چیز ایک دفعہ مائنڈ میں وہ ایسی بیٹھی تھی نا. اور دوسرا یہ رولکا میم آپ کی سسٹر واقعی بہت زیادہ ڈیووشنل ہاں رولکا وہ ایسی ہی تھی, تو ہم اس کو کہتے تھے تو کیا سینس لیس ہے, ہم اس کو یہ کہتے تھے. بڑی والی پھر بھی تھوڑا سا اس کا ڈفرنٹ اسٹائل تھا, لیکن چھوٹی والی کا بالکل ایسے ہی بہت ہی کنیا دان کرتی تھی وہ. اچھا تو پھر میں نے اپنے مائنڈ میں نا جو مجھے جو موٹی موٹی چیزیں اسکیچ بنا ہوا تھا وہ یہ کہ بھائی چھٹی کے لیے فائٹ کرنی ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر ساتھ میں یہ اسکیچ بنا ہوا تھا کہ بھائی کام نا کچھ لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں, سارا کام کسی کے ذمہ لگا کے خود نکل جاتے ہیں, تو اپنا اپنا کام کرنا ہے. ایک میرا یہ بڑا مائنڈ بنا تھا, یعنی کہ میں چلاک تھی شروع سے. تو جو لوگ آلریڈی کر رہے تھے ان کے لیے ان کی اپروچ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, جن کا بیک گراؤنڈ ہو یا جن کو پتا ہو. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اب میرے ساتھ جب ہم نرسنگ میں آئے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت ساری ایسی میری کلاس فیلوز تھیں جنہیں یہ بھی نہیں تھا پتا کہ نرسنگ میں پڑھنا پڑتا ہے. ہاں رولکا تھینک یو. لیکچر ہے بیٹھو. اچھا بچوں, اس پہ آپ مجھے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرو کہ آپ لوگوں نے, آپ کا جن کا بیک گراؤنڈ تھا انہوں نے کیا سیکھا, کیا لرن کیا. جیسے رولکا ہے, مشائل ہے, آپ لوگوں کا جن کا بیک گراؤنڈ تھا وہ اپنا اپنا ایکسپیرینس شیئر کرو میرے ساتھ. ٹھیک ہے, مجھے میسج کرو, میسج میں بتاؤ ابھی.
ہاں جی بچوں، یہ بات، یہ سدرا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پڑھنا پڑتا ہے اور صرف تھوڑا نہیں، بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پڑھنا وہ بہت غلط ہے. سمرا کہہ رہی ہے کہ ورسٹ اسٹگما ہے کرتے نرسنگ آئی رہی اینا پڑھنا کیوں. اچھا ہاں جی، ہاں جی عظمی مبارک ہو، آپ آن لائن ہوگی ہو، بہت بہت شکریہ آپ کا. سمرا کہہ رہی ہے مطلب تھنک ہے لوگوں کی کہ نرسنگ میں کوئی پڑھائی نہیں ہوتی، بس انجیکشن لگانے ہیں. صدیوں سے، ہاں یہ تھنکنگ ہے، صدیوں سے لوگوں کا یہی کنسیپٹ ہے اور یہی چلتا آ رہا ہے، یہ چینج نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں نے ایز اے چینج ایجنٹ جانا ہے اور آپ نے لوگوں کے اس کنسیپٹ کو چینج کرنا ہے. اچھا رولکا کہہ رہی ہے میم ایک بات کہی تھی بہن نے، مشکل ہوگا پر اپنے آپ کو سیو کرنا پہلے پرائیورٹی، اور ٹیم ورک میں سب پارٹ پلے کرتے ہیں، نہ کسی پہ برڈن بنانا، نہ کسی کو اپنے پہ برڈن ڈالنے دینا. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اور ایسے ہی ہے نا، ٹیم ورک ہے تو ایسے ہی بندہ سیکھتا ہے. صحیح ہے. اور باقی لوگ، اور مجھے تو کسی نے سکھایا نہیں، میں آپ ہی سیکھ گئی تھی کہ بھائی کیسے بچنا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو اپنی چالاکی بتائی ہے. سدرا کہہ رہی ہے موسٹ ہرٹفل تھنگ از دیٹ جب مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ پڑھتی نہیں ہے تو اس کو نرسنگ میں ڈالنے کا سوچ رہے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ایڈمیشن ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی ہے. یہ بھی سدرا کی بات ٹھیک ہے، ہاں بالکل ایسے ہی ہے. سلمان کہہ رہا ہے کہ ویسے آیا، میں بھی یہی سوچ کے تھا. بڑی بات ہے تم لوگوں کی.
हाँ जी, हाँ जी हीरा, मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग जो स्माइली वगैरह भेजते हो ना वो नहीं आती इसके ऊपर, ये ना ब्लॉक सा बना हुआ आता है, तो कोशिश करो कि आप लोग स्माइली ना भेजो, ठीक है। सही कह रही है सिद्रा मैम, यही सुनना पड़ता है सबसे, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, प्रिसेप्टर में प्रिसेप्टर प्रोग्राम ऑफन आर इनकॉर्पोरेटेड है, और इनकॉर्पोरेटेड होता है ड्यूरिंग द सीनियर नर्सिंग स्टूडेंट फाइनल प्रैक्टिकम में क्या है कि प्रिसेप्टर प्रोग्राम जो है वो ओपन इनकॉर्पोरेट किया जाता है ड्यूरिंग द सीनियर नर्सिंग स्टूडेंट में। सीनियर नर्सिंग स्टूडेंट कौन है? सीनियर नर्सिंग स्टूडेंट्स कौन है इस वक्त? हाँ जी, भाग के जवाब दो। सीनियर नर्सिंग स्टूडेंट्स कौन है इस वक्त? इस वक्त सीनियर नर्सिंग स्टूडेंट्स आप लोग हो, 4th ईयर आप लोग हो, ठीक है। आप लोग कैसे सीनियर हो के? हाँ फाइनल ईयर है। आप लोग सीनियर कैसे हो? क्योंकि आप लोग इस वक्त जो है वो सबसे लास्ट बैच हो। लास्ट बैच कैसे हो? क्योंकि आप लोगों ने अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है। जिसने स्माइल करना है वो हाँ हाँ लिख दे। हाँ जी वर्दा ठीक है, हाँ जी आप लोग हो। तो क्या है कि इसमें आपको प्रिसेप्टर्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पे तो ये रूटीन नहीं है, यहाँ पे तो जो आपका टीचर होता है वही आपको क्लिनिकल प्रैक्टिकम करवाता है, जो रिसर्च करवाता है वो क्लिनिकल प्रैक्टिकम करवाता है। अदरवाइज बाकी जगहों पे जहाँ पे ग्रुप्स में काम होता है उधर ये ट्रेंड होता है कि जैसे मैं आपको UOL की बात बताती हूँ, UOL यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात बताती हूँ, वहाँ पे ये सिस्टम है कि वो लोग जो है ना क्या करते हैं कि क्या नाम लेते हैं उन लोगों ने, जैसे हमारी 40 की क्लास थी, ठीक है, हमारी पोस्ट RN की 40 की क्लास थी, 10 बच्चे जो हैं वो इक्वली डिवाइडेड थे, या 7 या 8 बच्चे जो हैं वो सारे टीचर्स को इक्वली दिए गए थे। प्रिसेप्टर चूज करने की अपनी मर्जी थी, कौन कौन सा प्रिसेप्टर लेना चाहता है वो आपको कहा जाता था कि मैंने फलाना प्रिसेप्टर लेना है, लेकिन जो सुपरवाइजर था ना वो सिर्फ प्रिंसिपल था, ठीक है, वो प्रिंसिपल ही सिर्फ होते थे। तो प्रिसेप्टर लेने की अपनी मर्जी थी, और जो प्रिसेप्टर था उसकी भी मर्जी थी कि वो कौन सा स्टूडेंट लेना चाहता है। वो खुद भी रिफ्यूज कर सकता था, वो खुद भी रिजेक्ट कर सकता था आपको, या अगर किसी के पास सारी सीट्स फिल हो गई हैं तो वो फिर आपको तब भी रिजेक्ट कर सकता है कि मेरे पास बच्चे बहुत ज्यादा आ गए। कुछ लोग होते हैं अपनी अपनी फैसिलिटी के हिसाब से। अब जैसे सपोज हम लोग यहाँ की बात कर लें तो आप में से कुछ लोग मैम रुबीना के पास जाएंगे, कुछ लोग मेरे पास आएंगे, कुछ लोग नसरीन के पास जाएंगे, कुछ अबीरा के पास जाएंगे, कुछ मैम अनीस के पास जाएंगे। इस तरह से सबकी अपनी अपनी अप्रोचेज हैं, ठीक है। तो हर कोई अपने हिसाब से काम करता है, चूज करता है चीज़ों को। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आपने जो यहाँ पे जो लाइन है वो ये बता रही है कि जो प्रिसेप्टर प्रोग्रामर होता है उसका काम ये होता है कि उसने आप लोगों को लास्ट में, जब आप सीनियर बैच होते हो तो सीनियर स्टूडेंट होते हो तो आपका फाइनल प्रैक्टिकम करवाना होता है। ये जो टीचर्स आपको दे दिए जाते हैं, एक टीचर को जो स्टूडेंट्स दे दिए जाते हैं, बेसिकली वो उनका रिसर्च वर्क करवाता है सारा, ठीक है। वो रिसर्च वर्क में आपको क्या करवाता है? आपका सारा प्रोजेक्ट करवाता है, आपका सारा रिसर्च वर्क, आपका सारा प्रोजेक्ट करवाएगा। और उसमें क्या होगा कि आपको वहाँ पे आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो, कुछ भी पूछना हो, किसी भी टाइप का कुछ पूछना हो कि हमने इसको ये कैसे कंप्लीट करना है, ये जैसे कि अभी आप लोग कर रहे हो तो आप जाते हो बार बार प्रिसेप्टर, आपको जो आपका प्रिसेप्टर होगा ना 5 से 6 लोगों का, वो आपका बार बार प्रोजेक्ट चेक करेगा, रोज आपको चेक करके भेजेगा, रोज आपको चेकिंग देगा, आप जाओगे आओगे, आपकी वर्डिंग सही करवाएगा, टॉपिक सही करवाएगा, प्रॉब्लम सही करवाएगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी सही करवाएगा, आपने कौन सा रिसर्च आर्टिकल लेना है, कौन सा टॉपिक चूज करो, इस सब में प्रिसेप्टर आपकी हेल्प करता है। कोई एक टीचर 40-50 बच्चों को नहीं करवा सकता, मुश्किल होता है। तो इस तरह जो फाइनल प्रैक्टिकम होता है उसमें प्रिसेप्टर आपकी हेल्प करता है। तो इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। इसी तरह सेल्फ मेंटोरिंग है, जो खुद से अपने आप को जो मेंटोर करना चाहते हैं। नॉइस नर्स कैन आल्सो हेल्प बाय यूजिंग सेल्फ मेंटोरिंग व्हेन प्रिसेप्टर और मेंटोर्स आर नॉट अवेलेबल। जब कोई नहीं है तो वो अपने आप को खुद मोटिवेट करके
اپنے سیٹ سٹینڈرڈز کے اکارڈنگ اپنی لائف کو رول کر سکتی ہے. جیسے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے, میں اس سٹینڈرڈ کے اوپر رہتی ہوں, یعنی کہ میں نے اپنی لائف میں ایک لائن ڈرا کی ہوئی ہے, میں اس لائن کے اوپر رہتی ہوں, نہ میں نیچے جاتی ہوں نہ میں بہت اوپر جاتی ہوں, میں اپنی لائف کے سٹینڈرڈ پہ چلتی ہوں. تو جس نے جو اپنا سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو اس کے اکارڈنگ مینٹور کر سکتا ہے. اگر کوئی پرسیپٹر یا مینٹورز اویلیبل نہیں ہے تو اسے سیلف مینٹورنگ کہتے ہیں. جیسے کہ نوائس نرس ہے, مسٹ بی ولنگ ٹو لرن اپروپریٹ ریفرنس, ٹھیک ہے. اسی طرح جو نوائس نرس ہے اس کو ولنگ ہونا چاہیے کہ وہ اپروپریٹ ریفرنسز کو یوز کرے, ٹھیک ہے. ریفرنسز کو یوز کرتے ہوئے اپنی چیزوں کو اڈاپٹ کر سکتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ہے ڈیولپ پرابلم سالونگ اسکلز اینڈ آسک کوسچنز. اب جب آپ نے سیلف مینٹورنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اندر آپ نے پرابلم سالونگ اسکلز کو سب سے پہلے اڈاپٹ کرنا ہے, پھر اس کے ساتھ ہی اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے, اور پھر ساتھ ہی آپ نے اپنے سے کوسچن کرنا ہے کہ بھئی میں یہاں پہ کہاں غلط تھا. اگر آپ اپنے آپ کو اپنی غلطی جس دن خود نکالنا شروع ہو, جس دن آپ نے کوشش کرنا شروع کی کہ میں دیکھوں میری کیا غلطی ہے اور میں کہاں غلط تھا, تو اس دن سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. جب آپ غلط ہو تو اپنے آپ کو غلط کہو, جب آپ صحیح ہو اپنے آپ کو صحیح کہو, اور صحیح اور غلط کی جب آپ کو پہچان ہو جاتی ہے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ اور پرابلم کو سالو کرنے کا ہمیشہ ہر پرابلم کا سلوشن ڈھونڈو, نہ کہ پرابلم کو کھینچنا ہے لمبا, نہ کہ یہ کرنا ہے کہ جس نے پرابلم ڈالی ہے اس کی ایسی کی تیسی اب میں اسی کو ہی تنگ کروں گا. نہیں, آپ کوشش کرو جتنی جلدی ہو سکے اپنی پرابلمس کا حل نکالو, سلوشن کرو. اچھا, پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ففتھ پہ آتا ہے سیلف کانفیڈینس اور سیلف اسٹیم. یہ کیسے ڈیولپ ہوگی, یہ کس طریقے سے میٹر کرتی ہے رول ٹرانزیشن میں. جب تک آپ کے اندر کانفیڈینس نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اور سیلف اسٹیم نہیں ہوگی, جب تک آپ اپنی عزت نفس کے لیے, اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے کام نہیں کر رہے, تب تک آپ ٹرانزیشن کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو دوسرا یہ کہ سیلف کانفیڈنس بہت میٹر کرتا ہے ٹرانزیشن کو ایکسیپٹ کرنے میں اور اس کو ایز کرنے میں, چینج لانے میں. سیلف کانفیڈنس کیا ہونا چاہیے, چلو میں آج آپ کو بتاتی ہوں. آج کا جو آپ کا ٹیک ہوم میسج ہے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی بھی آپ نے کسی بھی جو بھی ڈیسیژن لیا ہے کبھی بھی اس کا ریگریٹ نہ رکھو, ٹھیک ہے. آپ نے جو ڈیسیژن لیا ہے, جو کام کیا ہے, اس پہ آپ کانفیڈنٹ رہو. جب آپ چیزوں کو کام کوئی بھی کر کے, اسٹیپ کوئی بھی کر لے کے, اور اس پہ جب ریگریٹ رکھتے ہو تو پھر آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہتے, آپ اپنے پاسٹ میں سے آگے نہیں نکلتے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ آگے نہیں نکل سکتے جب آپ اس طریقے سے کرتے ہو. اچھا, تو جن لوگوں کی یہ نیچر ہے کہ وہ بہت زیادہ اپنے پاسٹ کے اندر رہتے ہیں, بار بار باتوں کو کریدتے رہتے ہیں, اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے. اور جو ریگریٹ ہے نا, وہ ہمیشہ جو ایک پچھتاوا ہے وہ زندگی میں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا. پچھتاوے میں انسان کا ایک پاؤں پیچھے ہی رہ جاتا ہے, اور وہ اپنے فیصلے پہ ہمیشہ پچھتاتا رہتا ہے, اور وہ کبھی بھی اپنی پریزنٹ لائف کو اچھے سے جی نہیں پاتا. اس لیے کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس. یہاں پہ میں اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کروں گی کہ جو آپ نے کیا ہے اس پہ آپ خوش رہو, اس پہ آپ کانفیڈنٹ رہو. جو میں نے کیا ہے میں اس پہ سیٹسفائیڈ ہوں, جو بھی ہوں گے نتائج اس کے لیے میں تیار ہوں, مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. جب بھی آپ کوئی کام کرو تو میں یہ سمجھتی ہوں, میرا اپنا یہ فینومینا ہے, میری اپنی یہ پالیسی ہے, جب بھی کوئی کام کرو تو کشتیاں جلا دو. اگر آپ ریگریٹ رکھو گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. پیچھے کا نہ سوچو, جب ڈیسیژن لے لیا ہے, جب کام کر دیا ہے تو بس آگے بڑھنا ہے, پیچھے نہیں بھاگنا, ٹھیک ہے. پیچھے جو بھی پیچھے بھاگتا ہے وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے, خطا کھاتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے, اب سیلف اسٹیم میں یہاں پہ اس طرح سے بول رہی ہوں, سیلف اسٹیم اور کانفیڈینس. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ, بتاؤ مجھے, میرے ساتھ شیئر کرو. ہاں جی, نظرت, سمرا, فاطمہ, وردہ, رولیکا, مشیل, سلیمان. سیلف اسٹیم اور بلیف ان ون سیلف
comes as the novice nurse passes through the stages of the reality shock and into career in nursing. لیکن میم کچھ ریگریٹ بہت برے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں جان نہیں چھوڑتے، ہوتے ہیں ریگریٹ ایسے، لیکن آپ کو اس سے آگے نکلنا ہے. آپ اپنے ریگریٹ والا سافٹ ویئر ہی نکال دو کہ میں نے ریگریٹ رکھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ریگریٹ آپ اس کا سولوشن ڈھونڈو نا، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ پچھتاتے رہو. آپ سے یہ غلطی ہوئی، آپ کا فلانی جگہ پہ ایڈمیشن ہوا تھا، آپ نے فلانی جگہ چوز کر لی، آپ نے جگہ چینج کر لی، آپ کا شالامار میں ہوا تھا، آپ یو ایل چلے گئے. ان دس پروفیشن ہمیں سب سے زیادہ سیلف کنٹرول سیکھنا چاہیے. ہاں جی فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور سیکھنا اور سکھانا. اچھا اب جیسے میں آپ کو سمپل ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایڈمیشن کی میں بات کرتی ہوں کہ آپ نے ایڈمیشن لیا تھا کہاں پہ، آپ نے ایڈمیشن لیا تھا یو ایل شالامار میں ہوا تھا، آپ چھوڑ کے یو ایل چلے گئے، یا آپ کہیں اور کسی گورنمنٹ میں چلے گئے. جب آپ گورنمنٹ میں چلے گئے تو آپ کا احساس ہوا کہ شالامار میں لرننگ زیادہ تھی، میں وہاں پہ زیادہ اچھا سیکھ رہا تھا، وہاں پہ پڑھایا اچھا جاتا تھا، وہاں پہ رزلٹ اچھا آ رہا تھا، میں صرف اسکالرشپ کی خاطر میں گورنمنٹ میں آ گئی، میں نے یہ غلطی کی ہے. اور جب آپ نے وہ غلطی کی ہے تو آپ اس کو دہرا نہیں سکتے، آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ ایڈمیشن لے کے چھوڑ کے چلے گئے تو آپ کو دوبارہ کوئی نہیں لے گا واپس. پھر آپ جہاں پہ ہو آپ اس کا سولوشن یہ کر سکتے ہو کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں وہاں پہ بہت اچھا پڑھتا تھا، میرے وہاں پہ بہت اچھے نمبر آتے تھے، تو وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں، تو میں اب آگے مجھے میرے نمبر نہیں آ رہے. تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ آگے بھی اتنی ہی محنت کرو، آپ اس سے ڈبل محنت کر لو، آپ سیلف لرننگ کرو، آپ سیلف اسٹڈی کرو، تاکہ آپ اچھے سے اچھا پڑھ سکو، آپ اچھے نمبرز لا سکو. پھر اب آپ کو اس کا سولوشن ڈھونڈنا ہے، نہ کہ آپ اسی ریگریٹ میں رہ جاؤ. ٹھیک ہے، رولیکا کہہ رہی ہے میم ریگریٹ ہوتے ہیں پر میں یہی فوکس کرتی ہوں جو ہونا تھا ہو گیا. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ایک تو آپ یہ والی بات جو ہونا تھا ہو گیا، یہ آپ کو کبھی تنگ نہیں کرتی، اس کی وجہ سے مسئلے حل ہوتے. دوسرا جو یہ والی بات ہے نا کہ خدا کی یہی مرضی تھی، جب اس کو چھوڑ دیتے نا، اس چیز کو ایکسیپٹ کر لو کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس میں بھی خدا کی مرضی اور مصلحت ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہو تو ان چیزوں اس آپ کی سوچ سے آپ کی بہت ساری تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں. اور لیکن یہ چیزیں ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ان چیزوں کا بعد میں پتہ لگتا ہے، جب وہ ہمارے پاس سے گزر چکی ہوتی ہیں پھر ہمیں سمجھ آتی ہے. اچھا لائبہ کہہ رہی ہے جی میم لوگ تو ویسے بھی لیگ پولنگ کرتے ہیں، دیٹ کمز ٹو لو سیلف اسٹیم، اس لیے ایٹ لیسٹ خود تو انسان ان چیزوں کو مت سوچے اور اگنور کرے. جسے کوئی ریگریٹ یا اسٹریس ہو تو ہی سیلف کانفیڈینس اور سیلف اسٹیم ڈیولپ ہوگی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لائبہ. اس کے لیے اس بات پہ ہم آپ کے لیے تالیاں بجاتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیپنگ. اچھا بالکل لائبہ نے ٹھیک کہا ہے، ایسا ہی ہے. تو اپنے لیے جب تک آپ اپنے لیے خود فائٹ نہیں کرتے، آج جب تک آپ اپنے آپ کو وہ ہے دوسروں کا آپ پر ہنسنا. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تھینک یو لائبہ. اچھا خود میں کانفیڈنس ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو فیس کرنے کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں.
अच्छा, सेल्फ एस्टीम जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। इंडिविजुअल्स विद द हाई सेल्फ एस्टीम कैन क्रिटिकली सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टैकल ऑब्स्टेकल्स। कैसे कर सकते हैं? जब आप, मैं आपको एक बात बताऊँ प्रॉब्लम्स कब होती हैं, जब आप सारा वक्त इंसल्ट करवाते रहते लोग आपके ऊपर चढ़ाइयाँ करते रहते हैं। जिस दिन आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपनी इज्जत के लिए आवाज़ उठाओगे, जिस दिन आप अपने लिए बात करोगे, उस दिन सारे मसले हल हो जाएंगे। जितनी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें भी आप सॉल्व कर पाओगे, दिमाग से सोचना शुरू कर दोगे, क्रिटिकली सोचना शुरू कर दोगे और ऑब्स्टेकल्स भी आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, फातिमा कह रही है ये जो सब छोटी सी बात पर मुंह फाड़ के हंसते हैं ना, बगैर किसी वजह के, ये दूसरे बंदों को बहुत नुकसान करता है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन जब कोई हंसता है तो आप भी हंसो, आप उसकी डबल बेइज्जती करो। ठीक है, टेक सेंसिबल रिस्क बिलीव इन देमसेल्व्स एंड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ठीक है, सेंसिबल रिस्क बिलीव आपने लेना है अपने बारे में और दूसरों के बारे में, टेक केयर करनी है। नर्स विद द सेल्फ एस्टीम आर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्ड टू देमसेल्व्स एंड अदर इन हेल्दी वे। तो क्या है, नर्सिस विद द नर्सिस जो सेल्फ एस्टीम के साथ होती है वो इफेक्टिव होती है और रिस्पॉन्ड करती हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हेल्दी वे में। दे कैन अकम्प्लिश मोर बिकॉज दे फेल कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स। ये दूसरों के साथ जो है वो कंफर्टेबल फील करती हैं और अपने साथ भी। वो चीज़ों को इजीली अकम्प्लिश कर सकती हैं, सॉर्ट आउट कर सकती हैं अपने से रिलेटेड भी, उनके लिए वो कंफर्टेबल फील करती हैं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने में और दूसरों के बारे में भी और अपने लिए भी। ठीक है, अच्छा, कीज टू सर्वाइवल ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। क्या कीज हो सकती हैं? थिंक बिफोर आंसरिंग। क्या है, ट्रांजिशन में सर्वाइव करने के लिए जो स्पेसिफिक कीज हैं या सॉल्यूशंस हैं या टिप्स हैं वो क्या है? थिंक बिफोर आंसरिंग, कुछ भी कहने से पहले सोचो। टेक अ फ्यू मिनट बिफोर यू आंसर एंड डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। सोचो और फिर बोलो, क्योंकि आप जूनियर हो, आप कुछ बोलोगे तो जब कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, आप कुछ बोलोगे तो क्या आएगा बाद में से जवाब? हाँ इसको तो बहुत बातें आती हैं, इसको तो बहुत बात आती है, ये तो बहुत बोलती है, ये तो बहुत जवाब देती है, ये तो जूनियर है, इसको बहुत बोलना आता है। फिर उसके बाद है वो चीज़ और ही ट्रिप पे निकल जाएगी। ठीक है, बोलने से पहले सोचना है, अपने लफ्ज़ों को तोल के इस्तेमाल करना है, वज़न के साथ। टेक वेकेशन, छुट्टियाँ लो। व्हाट कैन सीम लाइक अ क्राइसिस बिफोर द ब्रेक एंड मे बिकम मैनेज। ठीक है, क्या है, जो क्राइसिस आना है छुट्टियों पे जाओ, जो क्राइसिस आ रहा है ये आने वाला है या गुजर गया है, उसके बाद छुट्टी करो, रेस्ट करो, माहौल को सही करो और जो थोड़ी सी ब्रेक लो ताकि उस क्राइसिस में से निकल सको। गेट राइड ऑफ माइनर थिंग्स दैट ड्रेन योर एनर्जी। उन चीज़ों से अवॉइड करो, उनको अपनी ज़िंदगी से निकालो जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं। ब्रिंग योर लंच एंड ईट इन अ क्वाइट स्पेस rather देन स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर ब्रेक वेटिंग इन लाइन्स। ठीक है, क्या करो कि अपनी एनर्जी बाकी फजूल चीज़ों पे ना वेस्ट करो, जैसे कि लोग सारा सारा दिन बैठ के सिर्फ मूवीज़ देखना, सिर्फ गप्पे मारना या सिर्फ चुगलियाँ करना। चुगलियाँ करने में एनर्जी, दिमाग, मज़हब, ईमान सब चीज़ें वेस्ट करें। मिशाल कह रही है अगर हम बोलते रहेंगे तो सब इग्नोर ही करेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो इग्नोर करेंगे, इसलिए वज़न के साथ बोलना है जब भी बोलना है। अच्छा, क्या है, एनर्जी ड्रेन नहीं करनी है, वेस्ट नहीं करनी है। ब्रिंग योर लंच, अपना लंच साथ लेके आओ एंड ईट इन अ क्वाइट स्पेस। अपना लंच लेके आओ और साइड पे बैठ के सुकून से खा लो। ठीक है, अगर आप लंच लाओगे नहीं तो सारी ब्रेक जो है वो मेस में लाइन में खड़े रह के गुजार दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद है ओनली टू स्वॉलो योर लंच
whole or even words, eat on the unit, ठीक है. Only to swallow your lunch whole, चाहे आप सारा खा लो, चाहे अच्छे से खाओ, चाहे बुरे से खाओ, अपना लंच ही खाओ और अपने यूनिट में बैठ के सुकून से खा लो. सपोर्ट योर को वर्कर्स, बी अ गुड लिसनर. कोई आपका कैसा भी कर रहा है, खुद अपने आप को मजबूत बनाओ, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निकालो अपनी बाहर, लोग देखें वो समझें कि बंदे के अंदर बात है. लेकिन इसके साथ साथ लोगों के साथ भी ऐसे अच्छे रिलेशन बनाओ गुड लिसनर होके. गुड लिसनर कौन होगा? जो अच्छे तरीके से किसी की बात सुनेगा, रिप्लाई करेगा और ऑथेंटिक आंसर करेगा कि कोई उसकी बात सुनने वाला कोई सुनेगा तो कहेगा कि ये बात सही बता सकता है, इसके पास इतना ये कैपेबल है, इसकी अप्रोचेस जो हैं वो चीज़ों में बहुत अच्छी हैं. वेयर कंफर्टेबल यूनिफॉर्म एंड शूज़. यू कांट थिंक इफ़ योर फीट हर्ट एंड योर पैंट्स आर टू टाइट होना चाहिए. अच्छा क्या है? वेयर कंफर्टेबल यूनिफॉर्म एंड शूज़. आप ड्यूटी पे जब जाते हो तो एज ए नर्स आपके शूज़ और आपका यूनिफॉर्म बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसा कि जब आप जा रहे हो ड्यूटी पे तो आप इजी फील करो. गुड स्पीकर होता है जो लोग ना. हाँ जी, सही कह रहे हो आप. अच्छा, जब आप ड्यूटी पे जाओ तो आप कंफर्टेबल कपड़े पहनो, शूज़ कंफर्टेबल हों, ताकि जब आप इतने मजमा में से, लोगों में से, रश में से गुजरो तो आप कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ से जा सको. जब आप तेज़ तेज़ जा रहे हो और आपने हील पहनी हुई है और स्पेशली अगर 4 मेल्स खड़े हैं और आप वहाँ से गुजरो, आपकी हील की आवाज़ आ रही, सबकी अटेंशन आप पे होगी और आपकी चाल ख़राब हो जाएगी वहीं पे. ठीक है, ये एक नॉर्मल है एक्सपीरियंस, सब लड़कियां करती हैं. तो आपने क्या करना है कि आप कंफर्टेबल ऐसे शूज़ पहनो कि आप बहुत फास्ट भी चल सको, यूनिफॉर्म ऐसा हो कि आप इजीली चल सको, रन कर सको, बात कर सको, चल फिर सको, भाग सको, आप अटेंशन कैचर ना हो इस तरह से. यू कांट थिंक इफ़ योर फीट हर्ट. ऐसा होना चाहिए कि आप सोचो भी ना कि मेरे पाँव दुख रहे हैं. एंड योर पैंट्स आर टू टाइट. आपको ये भी ना लगे कि मेरा ट्राउज़र बहुत टाइट है. ट्रीट योर सेल्फ, डू समथिंग नाइस एवरी वीक. अपने लिए अच्छे से अच्छा करो काम. जैसे कि मैं आपको ये कहूँगी, मेरा ये सजेशन है आज का आप लोगों के लिए कि अपनी पार्टी किया करो, अपने आप को खुद इनवाइट किया करो अच्छी जगह पे अपने लिए. ठीक है, मिशेल कह रही है मैम हमारे पास नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए तो सब काम बंद हो जाता है. बिल्कुल मिशेल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में. जब आपका नॉलेज है, जब आपके पास कोई चीज़ है, कोई बात है, तो किसी की ज़रूरत नहीं होती वो आपको बात सुना जाए. मेरे क्लिनिकल साइड के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं, अच्छे सेटअप्स के, अच्छे हॉस्पिटल्स के, और मैंने इस मामले में बहुत इज़्ज़त कमाई थी अपनी क्लिनिकल साइड पर. अच्छा, फिर क्या है? ट्रीट योर सेल्फ. अपने आप को ऐसे ट्रीट करो, अपने लिए वीक में अच्छा सा और नाइस सा टाइम स्पेंड करो, वीक में एक दफ़ा लाजमी. अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरी ये विश होती थी या मुझे अच्छा लगता था, मैं वीकेंड पे ना, जब छुट्टी होनी, सारे कामों से फ्री होके शाम को ना, मैंने तसल्ली से अपने लिए नूडल्स बनाने, चाय बनानी और बहुत इंजॉय करके खाना. ठीक है, ये इसको मैं अपने लिए ट्रीट समझती थी. अभी पिछले दिनों मैंने ये किया, मैंने कहा मैंने अपनी पार्टी करनी है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर किया. ठीक है, मंगवाया, तसल्ली से अकेले बैठ के खाया, साथ बिग बॉस देखा और इन्जॉय किया. ठीक है, और मैंने दिल में ये फील किया आज मैं अपनी पार्टी कर रही हूँ. ठीक है, तो इस तरह से अवॉइड पीपल हु इरिटेट और हसल्स यू. ठीक है, पेसिमिस्टिक पीपल कैन ब्रिंग यू डाउन. ऐसे लोगों से अवॉइड करो जो आपको इरिटेट करते हैं, जो हसल वसल क्रिएट करते हैं, जो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, आप उनसे अवॉइड करो. आप उनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी कंपनी से अवॉइड करो जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपके लिए इरिटेबल है. ठीक है, हाँ मैगी, मैं वैसे ज़्यादातर कनौर ही खाती हूँ. और पेसिमिस्टिक पीपल जो हैं उनसे भी आपने अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपको सिर्फ लेट डाउन करते हैं. ठीक है फातिमा, ठीक है, आपने ऐसे लोगों से ही अवॉइड करना है, ऐसे लोगों से दूर भागो जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, जो आपको तंग करते हैं. अटेंडेंस लगवा लो. अच्छा, इसको एंड ही कर लेते हैं. अच्छा, फिर इसके बाद है कीप इन टू टच विद योर सेल्फ. अपने साथ टच में रहो, अपने से पूछो मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ मेरी गलती थी. अपने साथ खुद डिस्कस करके रात को सो. फिर उसके बाद है मैम खुद को चेंज कर सकते हैं. हाँ, अपने आप को चेंज करो. फिर उसके बाद है डोंट टेक ऑन एवरीथिंग एल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ठीक है, अपने ऊपर दूसरों की जिम्मेदारियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे नहीं चढ़ानी. से नो एंड डोंट फील गिल्टी. नो कहने की आदत डालो.
ٹھیک ہے، اپنے اندر یہ ہیبٹ ڈیولپ کرو کہ میں نو کہہ سکتا ہوں، اور نو پہ گلٹی نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں جو کام ہماری نرسنگ کی یہی پرابلم ہے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہر کام میں یس کرتے ہیں اور پھر وہ کرتے نہیں ہیں، پھنس جاتے ہیں اس کام میں. ٹھیک ہے، ریمبر نرسنگ از اے نوبل پروفیشن. ہمیشہ یاد رکھو کہ نرسنگ نوبل پروفیشن ہے، اس کو پروفیشن ہی رکھنا ہے، اس کو نوبل ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب اٹینڈنس لگوا لو. تو امید ہے کہ آج آپ لوگوں نے کافی سیکھا ہوگا، اچھی چیزیں تھیں سیکھنے کے لیے، اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی کرو گے، کیونکہ اب آپ لوگ جو 4th ایئر ہو یہ ٹرانزیشن فیز پہ ہے، اور اس کو اچھے سے اڈاپٹ کرو اور اپنی لائف میں اتنا اچھا چینج لے کے آؤ کہ 4th ایئر جب جائے نا وارڈز میں تو وارڈ والے کہیں کہ جب سے یہ بیچ آیا انہوں نے ہمارا پورا ہاسپٹل سنبھال لیا. اپنا ایسا امیج بناؤ سب لوگ یونٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے، سب لوگ اچھے طریقے سے اپنا امیج بناؤ اور کام کرو کہ لوگ یاد رکھیں اس بیچ نے بڑا کام کیا ہاسپٹل میں، اس بیچ کی وجہ سے ہاسپٹل بڑا اچھا چلا. ایسا امیج ہونا چاہیے آپ لوگوں کا. یاسمین کا اب میسج آیا صبح سے. یاسمین تم کہاں تھی؟ کھولوں گی نا تو یہ پھر نا بم پھٹے گا سارا. نہیں آپ بہت ساری ہیں چھوٹی 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 چھوٹی، یہ سارا بھرا پڑا. خود ہی رات بڑی لیٹ سوئی ہوں رات میں.